رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ بے انتہا حمد و ثنا
ہر قسم کی عبادت انتہائی عاجزی اللہ مالک الملک کے لیے، جو اپنی ذات میں، ذات کے تقاضوں میں، صفات میں، اختیارات میں وحدہ لا شریک لہ ہر مماثلت سے پاک مبرہ ہے۔ اللہ کریم انبیاء کرام، خاص طور پر آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار ان گنت درود و سلام نازل فرمائے۔ اللہ کریم نے انبیاء پر تعلیمات نازل فرمائیں، زندگی کے آداب ہمیں نبیوں کی وساطت سے پتہ چلے، اچھا معاشرہ بنانے کا طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے معلوم ہوا۔ اللہ کریم ان کی حسنات قبول فرمائے۔ میرے بھائی، ایمان والوں کا آپس کا تعلق بڑی اہم چیز ہے۔ یہ تعلق دنیا کا بھی ہے، آخرت کا بھی ہے۔ اگر یہ تعلق بہترین ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ دو بندے جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ تو یہ جو آپسی تعلق ہے، اس کی بڑی ایمانی اہمیت ہے، اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہے۔ یہ تعلق کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان داؤ لگاتا ہے، دلوں میں کدورتیں ڈالتا ہے، بغض حسد میں مبتلا کرتا ہے، بندے کو بندے سے لڑاتا ہے۔ ایک انسان دوسرے کے اوپر ہنستا ہے اور ہنسی ہنسی میں بات، حقارت، تکبر اور لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، ایسا نہ کرو، بولنا ہے دھیان سے بولو، اپنے رویے درست کرو، اپنے لہجوں کے اوپر کنٹرول کرو، منہ سے لفظ سوچ سمجھ کے نکالو۔ ہر ایک کی عزت ہے، اللہ کے ہاں تو ہے نا۔ جو کلمہ پڑھتا ہے، جو نمازیں پڑھتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے امتی کہلاتا ہے، اس کی اللہ کے ہاں عزت ہے۔ اس کا مذاق نہ اڑاؤ، اس کا تمسخر نہ اڑاؤ، دلوں میں میل آ جاتا ہے۔ یہ کام جاہل مشرک کرتے تھے، تم نہ ایسا کرو۔ نبی تو سادہ ہوتے تھے اور نبی اللہ والے ہوتے تھے، شو بازیوں سے وہ پرے رہتے تھے، اللہ کے کاموں میں لگے رہتے۔ اور یہ جو دنیا دار ہوتے، ان کا
رکھ رکھاؤ ہوتا، ان کی سرداریاں ہوتی، وہ ایمان والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے، آتے جاتے چلتے پھرتے وہ انبیاء پر آوازیں لگاتے، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے۔ قرآن مجید میں ایک نبی کا ذکر نہیں، کئی نبیوں کا ذکر ہے کہ ہر نبی کے ساتھ وہاں کے مشرک بے ایمانوں نے ایسا ہی رویہ اختیار کیا، مذاق کرنا، تمسخر اڑانا۔ اور پھر اللہ دو باتیں کہتے ہیں، ایمان والو تم ایسے نہ ہو، پہلی بات، اور دوسری بات اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر چہرے ایمان والوں کے لہلہائیں گے، خوشیاں ایمان والوں کی چہروں پہ ہوں گی، یہ ہنسیں گے، مسکرائیں گے، اور پریشانی اس دن کافروں کے اوپر ہوگی۔ پھر ایمان والے ان سے پوچھیں گے کافروں سے قیامت کے دن، ہاں جناب تم ہم پہ ہنستے تھے، آج بتاؤ تم پہ ہنسے کہ نہ ہنسے؟ وہ دن ہوگا اصل خوشی کا دن۔ سورہ ہود میں اللہ کریم نے کئی نبیوں کا ذکر فرمایا ہے، سیدنا نوح علیہ السلام کا، سیدنا شعیب علیہ السلام کا۔ اللہ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو حکم دیا کشتی بناؤ، پہاڑ ہیں، ریتلا علاقہ ہے۔ نوح علیہ السلام صدیوں تک ان کو تبلیغ کرتے رہے، 900 سال۔ اب اللہ نے کہا کشتی بناؤ، چند ایمان والے بھی نبی کے ساتھ مل گئے، کشتی بن رہی ہے۔ کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، یہ جو مشرک سردار تھے جنہوں نے تنگ کر کر کے صدیاں گزار لی تھیں، اب ان کے ہاتھ ایک نیا تماشا لگ گیا، کہتے دماغ خراب ہو گیا معاذ اللہ، پہاڑوں میں کہاں کشتیاں چلتی ہیں، ریگستان میں کہاں چلتی ہیں، ہم سے مایوس ہو کے دیکھو کیسی عجیب و غریب حرکتیں، مذاق اڑانا شروع کر دیا، تمسخر کرتے۔ اللہ اکبر! نہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ نیک آدمی ہے، نہ انہوں نے یہ دیکھا اس نے کبھی فالتو بات ہی نہیں کی، نہ انہوں نے یہ دیکھا کہ اس نے تو خود نہیں کبھی کسی کا مذاق اڑایا۔ نوح کو نوح اس لیے کہتے ہیں، نوح کا مطلب بہت رونے والا، ہم نے لفظ نوحہ سنا ہے، اللہ کے آگے روتے رہتے، اس وجہ سے ان کو نوح کہا جاتا تھا۔ اب کشتی بنا رہے ہیں، کلما مر علیہ ملأ من قومہ، جب بھی سردار ان کے اوپر گزرتے، سخروا منہ، آوازیں لگاتے، مذاق اڑاتے، فقال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، کہنے لگے نوح علیہ السلام آج تم ہمارا مذاق اڑا لو، قیامت کا دن آئے گا، پچھتاوا تمہاری طرف ہوگا اور ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ وہ دن آ لینے دو، یہ سارے تانے آگے آ جائیں گے،
یہ سارے ہنسی مذاق سامنے آ جائیں گے، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے عزتیں رکھ لی۔ نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ کے بچ گئے، مذاق اڑانے والوں کو پہاڑ بھی نہ بچا سکے۔ اللہ کی ماننے والوں کو کبھی تمسخر نہیں کرتے۔ جو اللہ کے حکم میں حکمت ہے وہ بندے کے دماغ میں نہیں بھی آتی۔ وہ کبھی نمازوں کا مذاق اڑاتا ہے، کبھی روزے کا، کبھی وضو کا، کبھی ٹخنے ننگے رکھنے کا، کبھی داڑھی رکھنے کا، کبھی پردہ کرنے کا۔ اس کو تو شغل میں وقت گزارنا ہے، اور یہ کام مشرکین کرتے تھے۔ ایمان والے ایسا نہیں کرتے تھے، مشرک کرتے تھے۔ اللہ احکم الحاکمین سیدنا شعیب علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 87 ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کم توڑنے والی، ہیرا پھیری کرنے والی کاروباری لوگ تھے۔ دینے کے باٹ اور لینے کے اور، کم تولنا۔ شعیب علیہ السلام ان کو سمجھاتے لین دین میں ہیرا پھیریاں نہیں کرتے۔ کہنے لگے شعیب تو نمازیں پڑھا کر، تجھے کیا پتا کاروبار کیا ہوتا ہے، پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے، مولوی صاحب تمہیں کیا پتا، اب اپنا نمازیں پڑھو، مسیحتیں رہا کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں لفظ کہہ رہا، قرآن مجید میں ہے کہ یہی لفظ انہوں نے شعیب علیہ السلام کو کہے، یہی لفظ انہوں نے شعیب علیہ السلام کو کہے۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ ہم تو تجھے بڑا سمجھدار سمجھتے تھے، دانشمند سمجھتے تھے، حلیم الرشید، لیکن یہ نمازیں پڑھ پڑھ کے تمہارا دماغ کیا ہو گیا ہے؟ الصلاۃ تأمرک، کیا تیری نمازوں نے تجھے ایسا بنا دیا ہے؟ ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم اپنے باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دیں، عبادتیں چھوڑ دیں جس کی باپ دادا عبادت کرتے رہے۔ اور دوسری بات کیا کہی؟ کیا تیری نمازوں کی وجہ سے ان نفعل ما، جو ہم اپنا کاروبار کرتے ہیں اس کاروبار میں، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اپنے طریقے کا کاروبار کرنا چھوڑ دیں۔ نمازیں پڑھنے سے تجھے کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ یہ کم تولنے والی، ہیرا پھیری کرنے والی قوم بجائے اس بات کے کہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوتے، اپنی ڈھٹائی کے اوپر ڈٹ گئے، اور نیک بندے شعیب علیہ السلام کو وہ تمسخر کرنے لگ گئے، اس کی نمازوں کو گننے لگ گئے، اس کی عقل مندی کو گننے لگ گئے۔ آج کل بھی یہی صورتحال ہے۔ جو سمجھانے والا ہے، جو دین کی بات کرنے والا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے اس کو کیا پتہ کاروبار کا، اس کو کیا طریقہ آتا ہے، اس کو نہیں پتہ، یہ صرف نمازیں پڑھتا ہے۔ اللہ کے بندے اس کو زیادہ پتہ ہے۔ آپ نے کاروبار سیکھا ہے اپنے ابا جی سے، استاد سے، مارکیٹ میں بیٹھ کے،
اور اس عالم دین نے کاروبار سیکھا ہے رسول کریم کی احادیث پڑھ کے، قرآن کریم کی آیات پڑھ کے، حلال اور حرام کی پہچان کر کے، اس کو پتہ ہے، اور اس کا مذاق اڑانے سے اللہ کریم ناراض ہوتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کو وہ یہی کہتے تھے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، تیری نمازوں کی وجہ سے ہم اپنا کاروباری طریقہ چھوڑ دیں، یہ نہیں ہوگا۔ تجھے ہم عقل مند سمجھتے تھے، تو کیا کرنے لگے؟ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عزت کرو، احترام سے پیش آؤ، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کی توہین نہ کرو، عزت کرو۔ اور فرمایا جو بڑوں کی عزت نہیں نہ کرتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرًا، اور یہ بھی فرمایا کہ اِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز آدمی آئے تو اس کی عزت کیا کرو۔ رسول اللہ کے پاس تو کافر سردار بھی آتے تھے، آپ ان کے ساتھ بھی عزت والا برتاؤ کرتے تھے۔ مومنوں کی تو بات ہی اور ہے، ان کا تو مقام ہی الگ ہے۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ امام احمد ابن حنبل روایت فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود صحابہ کے ساتھ جنگل میں جا رہے تھے، مسواکوں کی ضرورت پڑ گئی۔ عبداللہ بن مسعود پیلو کی مسواکیں اتارنے کے لیے درخت پہ چڑھے۔ انہو کان یجتنی سواکم من اراک، پیلو کی مسواکیں اتارنے لگ گئے۔ اللہ کے نبی اس درخت کی مسواک کیا کرتے تھے، ہمارے علاقے میں نہیں ہوتا یہ۔ ہوا چلنے لگی، سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی جو چادر تھی وہ ہوا میں ہلنے لگ گئی، ٹانگیں ننگی ہوئیں، قوم ہنسنا شروع ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کو ہنستے ہوئے، فقال مما تضحکون، او بھئی ہنسنے کی بات کیا ہو گئی، کیوں ہنس رہے ہو؟ کہنے لگے من دقت ساقیہ، اللہ کے نبی عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگوں کو دیکھیے، اتنی پتلی پتلی پنڈلیاں، باریک پتلی پنڈلیاں، ہنسی نکل گئی ہے۔ کوئی ارادہ نہیں تھا مذاق اڑانے کا، بس اچانک دیکھا تو ہنسی نکل گئی۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لہما اسقل فی المیزان من احد، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں اللہ کے ہاں ترازو میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہے، احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں۔ عزت وہ ہے جو اللہ کے ہاں ہو، رنگ وہ ہے جو اللہ کا چڑھے، مقام وہ ہے جو رب تعالیٰ عطا فرمائے۔ دنیا کا کام تو ہنسنا ہے، مذاق اڑانا ہے، اڑاتی رہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے
علماء نے کئی مسائل پر بحث کی ہے۔ عام طور پر مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال تو لے جائیں گے۔ نبی کریم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ قیامت کے دن بہت بھاری ہوں گے اعمال نامے میں۔ لیکن اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اللہ کریم بندہ مومن کو بھی اعمال نامے کے طور پہ توڑ لے گا۔ فرمایا اس کی دونوں پنڈلیاں بہت سے بھی زیادہ بھاری ہوں گی۔ بعض علماء کہتے ہیں یہ آپ نے صرف سمجھانے کے لیے فرمایا، واللہ اعلم بالصواب، اللہ کی مرضی ہے، جیسے چاہے وہ حساب لے، جیسے چاہے وہ اعمال ناموں کا حساب کتاب کرے اور فیصلہ کرے۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اس کی پنڈلیاں میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں، پتلی سی پنڈلیاں۔ اور لقب کیا ہے؟ فقیہ امت کا سب سے بڑا مجتہد عبداللہ بن مسعود۔ کیا اللہ نے اعزاز دیا ہے؟ جنگ بدر ہوئی، ابو جہل کو معوذ اور معاذ نے زخمی کر دیا اور اس کی گردن اتارنے کی سعادت عبداللہ بن مسعود کو حاصل ہوئی۔ پڑا ہوا تھا زخمی، عبداللہ بن مسعود اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ وہ اکڑ کا مارا ہوا متکبر کہنے لگا او بکریوں کے چرواہے تو بڑی اونچی جگہ چڑھ گیا ہے، بتا کیا نتیجہ رہا؟ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے ابو جہل، اللہ نے اپنے نبی کو عزت عطا فرمائی ہے، کفر کا غرور خاک میں ملا دیا ہے اور میں تیری گردن اتارنے لگا ہوں۔ اس نے مرتے مرتے بھی کہا اچھا ذرا نیچے سے گردن اتارنا، گردنوں میں پڑی ہوئی ہو تو پتہ لگے کسی سردار کی گردن ہے۔ متکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے یہ عبداللہ بن مسعود کو مقام عطا فرمایا۔ عزت تو وہ ہے جو اللہ کے ہاں ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں اے میرے نبی لوگ باتیں کرتے رہیں، لوگ مذاق اڑاتے رہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، لوگ تانے دیتے رہیں، آپ قرآن سناتے رہیں، آپ دین کی دعوت دیتے رہیں۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 95۔ فاصدع بما تؤمر، جو اللہ کا حکم آئے آپ کھول کھول کے بیان کرتے رہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں سے منہ پھیر لیں، ان کی ہر بات کا جواب نہیں دینا۔ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو تیرا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی تمہیں دیوانہ کہتا، کوئی جادوگر کہتا، کوئی تمہیں مجنون کہتا ہے، کوئی کس قسم کی حرکتیں کرتا ہے، تو ان کو جواب نہ دے۔ انا کفیناک المستہزئین، تیری توہین کرنے والوں سے بدلہ لینا اللہ کا کام ہے، ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ مشرک لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے، فسوف یعلمون، ان قریب ان کا انجام دنیا دیکھے گی۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں
ایک کا نام ولید ابن مغیرہ تھا، ایک کا نام زمعہ تھا، 3-4 لوگ جو انہوں نے تو حد کر دی تھی، نہ کسی گلی سے گزرنے دیتے. اور یہ وہ بندے تھے جنہوں نے سجدے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گندگی لا کے رکھ دی تھی، اور پھر خوب تماشا لگایا تھا کہ دیکھو شغل لگ گیا. اللہ نے ایک ایک کو چن کے مارا، عقل ان کی چھین لی. اللہ نے دیوانے تھے، بستیوں سے دور بھاگے، جنگل کے درندوں نے ان کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا، آنکھوں سے اندھے ہو گئے. نبی کا مذاق اڑانے والوں کو اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا. اللہ اکبر. اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں اے نبی کے ماننے والوں، مذاق تمہارا بھی لوگ اڑاتے رہیں گے، تم اپنا کام کرتے رہنا، تم نے پیچھے نہیں ہٹنا. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں ایمان والے جب ایمان کی باتیں کرتے ہیں، سورۃ المطففین، ایمان کی باتیں کرتے ہیں. ایمان والے جب توحید کی بات کرتے ہیں، جب عبادات کرتے ہیں، تو جو مجرم لوگ ہیں نا، اللہ نے ان کو مجرم کہا ہے. ان الذین اجرموا، یہ مجرم لوگ، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ ایمان والوں کو دیکھ کے دانت نکالتے ہیں، زور زور سے ہنستے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، آنکھیں مارتے، یتغامزون، ایک دوسرے کو اشارے کر کر کے آنکھیں مارتے، دیکھو جا رہا ہے، دیکھو کیا کر رہا ہے. شغل بنایا ہوتا انہوں نے ایمان والوں کا. اور پھر جب اپنے گھروں میں جاتے، ان کا ذکر کر کر کے ایک دوسرے کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارتے، کہے لگاتے، آج میں نے اس کو چھیڑا، آج میں نے اس کو باتیں کی، اور شغل لگایا. یار آج تو صوفی ہمارے قابو آ گیا ہے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، جب گھروں کو لوٹتے ایمان والوں کا ذکر کر کر کے تماشا لگاتے، بڑے خوش ہوتے کہ آج بڑا شغل لگا ہے. اور ایمان والوں کو کہتے اِنَّهُمْ لَضَالُّونَ، یہ تو گمراہ ہے. اللہ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، ایمان والے بھی ہوں گے، یہ کافر بھی ہوں گے، مذاق اڑانے والے بھی ہوں گے، تمسخر کرنے والے بھی ہوں گے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، پھینٹی کافروں کو لگ رہی ہوگی، جہنم میں ان کو دھکیلا جا رہا ہوگا، فرشتے ان کو کھینچ رہے ہوں گے. اس وقت چہروں پہ رعنائیاں، خوشیاں ایمان والوں کے ہوں گی، وہ ہنسیں گے، مسکرائیں گے. اللہ کریم قیامت کے دن کی عزت عطا فرما، اللہ حشر کے دن کی خوشیاں نصیب فرما. دنیا کی خیر ہے یہ تو گزر جائے گی. لوگوں نے تو نبیوں کو نہیں چھوڑا، صحابہ کو نہیں چھوڑا، محمد الرسول اللہ کو نہیں چھوڑا، جن کے اندر عیب ہی کوئی نہیں تھا. ہم تو کسی بال کی مولی نہیں ہیں،
ہمارے اندر تو بڑی کوتاہیاں ہیں، ہمارا تو مذاق اڑایا ہی جائے گا، آپ دین کی بات کریں گے آپ کا بھی مذاق اڑایا ہی جائے گا۔ جب توحید کی دلیل کا جواب نہ آئے تو آگے سے جگتیں، لطیفے، حجت بازی ہونی ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو فرمایا کسی کو مذاق نہ کرے، اور خاص طور پہ کسی کی بیوی کو تو بالکل نہ مذاق کرے، نبی کریم کی گھر والی کو تو کبھی تمسخر سے اس کا ذکر بھی نہ کرے۔ سیدہ عائشہ نے ایک چھوٹا سا لفظ کہا تھا، اللہ کے نبی نے پھر کیا فرمایا تھا؟ اللہ اکبر۔ صحیح حدیث ہے ابن ماجہ کی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا کانت صفیۃ تعنی قصیرہ، جناب صفیہ بڑی خوبصورت تھی لیکن قد چھوٹا تھا۔ اب ازواج مطہرات بھی تو عورتیں ہی ہیں نا۔ سیدہ عائشہ نے ایک دفعہ رسول اللہ سے کہہ دیا یہ کیا ہے چھوٹے سے قد والی، اتنا ہی کہا، قصیرہ چھوٹے قد والی ہے۔ کہنے لگی انہا قصیرہ، یہ چھوٹے قد والی۔ اللہ کے نبی نے محسوس کیا، ناراض ہو گئے، غصہ فرمایا، کہنے لگے عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بها البحر لمزجہ، عائشہ تو نے ایسا کلمہ کہا اگر میٹھے سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس کی وجہ سے سارا ہی کڑوا ہو جائے۔ اس ایک لفظ سے میٹھا دریا کڑوا ہو جائے۔ ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، بات تو آگے بڑھ جاتی ہے، بات بات پہ گالیاں بھی دے دیتے ہیں، نسبتیں بھی خراب کر دیتے ہیں، اور ایک یہ بڑی بیماری لگ گئی ہے، ہر بات پہ جگل، ہر بات پہ مسئلہ، ہر بات پہ شغل میلہ۔ اور سنجیدگی ہے ہمارے دین میں، اللہ کے نبی مزاح فرماتے، جھوٹ نہ بولتے، کسی کی دل جوئی کرتے، کسی کا خیال رکھتے، حوصلہ افزائی کے لیے۔ ایک انس ابن مالک کے چھوٹے بھائی تھے ابو عمیر، بچہ تھا، طوطے سے کھیلتا تھا، مر گیا اس کا طوطا، آپ اس کی دلجوئی فرما رہے تھے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر تیرے طوطے کا کیا ہوا؟ اس طرح کے مزاح جس میں دلجوئی ہوتی لیکن کسی کی توہین نہیں ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور سنن ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تباہی ہے اس بندے کے لیے، بات بات پہ جگتے مارنے والوں، اللہ کے نبی کی حدیث سن لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ویل لمن یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم ویل لہ ویل لہ، 3 دفعہ فرمایا اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے تباہی ہے جو صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے کہ لوگ ہنسیں، شغل لگ جائے، کوئی لطیفہ کسی کے چہرے کے اوپر، وہ چہرہ تو رب نے بنایا ہے، ہر بات چہرے پہ جھکتے لگانا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ کسی کو کالا دیکھو، بکھرے ہوئے بالوں والا دیکھو، اس کی سادگی دیکھو، مذاق نہ اڑاؤ۔ صحیح مسلم کی حدیث سماعت فرمائیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ ایسے سادہ مزاج بعض ان کے بکھرے ہوئے اگر کسی کے در پہ چلے جائیں تو لوگ اندر نہ گھسنے دیں، مدفوع بالابواب، دروازوں سے ہٹائے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر کسی معاملے میں اللہ کو قسم دے دے تو اللہ ان کی پوری فرما دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں عزت ہے ان کی، اللہ ان کی بات رکھ لیتا ہے، قریب ہے اللہ کے۔ ہمارا تو معیار ہی اور ہے، کسی کی گاڑی دیکھی، کسی کا بنگلہ دیکھا، کسی کا لباس دیکھا، کسی کی ظاہری شان و شوکت دیکھی، ہم تو جناب کوئی ووٹ مانگنے آئے اس کے ساتھ تصویریں بنانے لگ جاتے ہیں۔ تھوڑی ہوئی قوم، اللہ والے دین کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، دین کی وجہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایمان والے ایمان کو سب سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب کو بھی قسم دے دیں تو اللہ ان کی پوری فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا، سورۃ الحجرات، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جس کا شغل لگا رہے ہو اللہ کے ہاں وہ تم سے بہتر ہو۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ، کوئی عورت کسی عورت کا تمسخر نہ اڑائے، عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ہو سکتا ہے کہ دوسری عورتیں ان سے بہتر ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا کوئی پڑوسن بھی کسی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے، لا تحقیرن جارۃ لجارتہا، نہ سوکن سوکن کو، نہ پڑوسن پڑوسن کو، ایک دوسرے کو باتیں نہ لگاؤ، ایک دوسرے کو حقیر نہ سمجھو۔ ولا تلمزوا انفسکم، اپنی جانوں پہ عیب نہ لگایا کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، الٹے نام نہ ڈالا کرو، کسی کا نام بگاڑا نہ کرو، کسی کی چھیڑ نہ بنایا کرو، سیدھا عزت والا نام لیا کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد بڑا گناہ کا کام ہے کسی کا الٹا نام رکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرے گا اللہ کے ہاں وہ ظالموں میں شمار ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں اپنے رویے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے آپس کے تعلقات احترام والے بنائے۔ اللہ کریم ہمیں ہر ایک کے ساتھ پیار محبت والا رویہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔